السلام علیکم دوستوں، پیارے دوستوں، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتانے والی ہوں۔ دوستوں، آپ کو بتا دیں کہ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں پورا واقعہ ہے۔ قرآن مجید کی 12ویں سورت سورہ یوسف۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پورا واقعہ ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن میں سب سے بہترین قصہ مانا گیا ہے۔ تو آئیے دوستو جانتے ہیں یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں کہ یوسف علیہ السلام کے قصے کو سب سے بہترین قصہ کیوں مانا جاتا ہے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، جب یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند ان سے سجدہ کر رہے ہیں، یعنی کہ انہیں سجدہ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد اس خواب کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو بتایا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے پیارے بچے، اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو علم ہو چکا تھا کہ اللہ پاک حضرت یوسف علیہ السلام کو سرداری اور نبوت بخشیں گے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو پسند نہیں کرتے تھے، اور اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس خواب کے بارے میں کسی کو نہ بتانے کے لیے کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، جن میں بنیامین سب سے چھوٹے بھائی ان کے سگے بھائی تھے اور وہ ان سے حسد بھی نہیں کرتے تھے۔ باقی کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے کافی بڑے تھے اور وہ ان سے حسد کرتے تھے، یعنی کہ ان سے جلتے تھے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کے جنم کے وقت ہی ہو گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام، یعنی کہ ان کے چھوٹے بھائی، یہ دونوں بہت چھوٹے تھے اور باقی کے بھائی ان سے کافی بڑے تھے، تو اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل اپنے چھوٹے بیٹوں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام میں زیادہ تھا، اور کافی چھوٹا ہونے کی وجہ سے اور بن ماں کے بچے ہونے کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے چھوٹے بچوں کو زیادہ محبت کرتے تھے، مگر یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام کے باقی بیٹوں کو پسند نہیں تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے باقی بیٹوں میں جلن اور حسد اس قدر بڑھ چکی تھی کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مار ڈالنے کا منصوبہ بنایا، یعنی کہ ایک ساتھ مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کا قتل کرنے کی سازش رچی اور آپسی بات چیت میں کہا کہ یوسف کو تو مار ہی ڈالو یا کسی انجان جگہ پر پھینک آؤ۔ پھر ان میں سے ایک بھائی نے کہا، مارنا تو شاید ٹھیک نہیں ہوگا، شاید ہمیں اسے ایک کنویں میں پھینکانا چاہیے، اس کے بعد کوئی بھی قافلہ اسے کنویں سے اٹھا کر لے جائے گا۔ اور اس کے بعد سارے بھائیوں کو یہ بات اچھی لگی اور وہ اس کے لیے راضی ہو گئے، اور اس کے بعد سارے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اپنے والد سے کہنے لگے، ابا جان، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے؟ کیا آپ کو ہم پر یقین نہیں؟ اگر یوسف ہمارے ساتھ جائے گا تو باہر جا کر کھیلے گا، کودے گا، کھائے گا، پیے گا، مزے کرے گا، اور ہم یوسف کا دھیان بہت ہی اچھے سے رکھیں گے۔ اگر آپ اسے ہمارے ساتھ باہر جانے کے لیے اجازت دیں تو ہم اسے باہر لے جانا چاہتے ہیں، گھمانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں میرے پیارے بچوں، یوسف ابھی بہت ہی چھوٹا ہے اور باہر جانے پر اسے بھیڑیوں سے خطرہ ہے، اسی لیے یوسف کو تم گھر میں ہی رہنے دو۔ اس کے بعد بیٹوں نے جواب دیا، اگر ہم جیسی جوراور جماعت کے ہوتے ہوئے بھی اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم تو بالکل ہی نکمے ہوئے۔ بیٹوں کے بار بار کہنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام مان گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر بھیجنے کے لیے راضی ہو گئے۔ اگلے دن سارے بھائی مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مل کر باہر چل دیے اور سارے بھائیوں نے مل کر انہیں بہت زیادہ مارا۔ اس کے بعد انہوں نے زبردستی حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک دیا، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں جا کر ایک پتھر پر گر گئے اور اس پتھر پر بیٹھ گئے۔ اب یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے بارے میں یہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ انہوں نے کیسے انہیں
ایک کنویں میں پھینک دیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اس اندھیرے کنویں میں ایک وحی بھیجی اور دلاسا دیا کہ بہت جلد وہ اس اندھیرے کنویں سے انہیں باہر نکال لیں گے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی روتے ہوئے اپنے ابا جان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ابا جان، ہم نے یوسف کو کھانے کے پاس بٹھا دیا تھا، اس کے بعد بھیڑیا آ کر اسے اٹھا لے گیا۔ مگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں ہوا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے خون میں سنا ایک کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کو دکھایا یقین دلانے کے لیے، مگر اس کے بعد بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین نہ ہوا اور وہ کہنے لگے، تم شاید جھوٹ بول رہے ہو اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر مجھے یقین نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا اور اللہ سے مدد طلب کرنے کی سوچی۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہنے لگے، مجھے سچ کے بارے میں بتاؤ، وہ بھیڑیا میرے بیٹے کو کھا گیا مگر اس کے کرتے کو کچھ بھی نہ ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بار بار پوچھنے پر بھی سارے بھائیوں نے کچھ نہیں کہا اور چپی سادھ لی۔ سفر کرتا ہوا ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ اچانک انہیں پیاس لگی تو وہ کنویں کے پاس پہنچے۔ پانی پینے کے لیے پانی کے برتن کو انہوں نے کنویں میں لٹکایا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اس بالٹی میں بیٹھ گئے اور جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر نکلے تو قافلے کا سردار حیران ہو گیا کہ ایک خوبصورت سا بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اتنا خوبصورت بچہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہ قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ مصر لے گیا۔ اس سمے غلاموں کی بہت زیادہ تجارت ہوتی تھی۔ اس کے بعد مصر کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور انہیں اپنے ساتھ اپنے محل میں لے گیا، اور اس کے بعد عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی زلیخا کو تحفے میں دیا اور فرمانے لگا کہ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں یہ ہمارے کچھ کام آ جائے اور اسی لیے اچھے طریقے سے اس کا دھیان رکھا جائے۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے محل میں ہی پلے بڑھے۔ مصر کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کی طرح ہی رکھا۔ جب یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے تو انہیں شاہی محل کی دیکھ بھال دے دی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے علم سے نوازا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو جوانی کے ساتھ ان کے حسن میں بھی اضافہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس دنیا کے سب سے خوبصورت انسان تھے۔ اللہ نے خوبصورتی کو 2 حصوں میں بانٹا اور آدھا حسن اس دنیا کی تمام مخلوقات پر تقسیم کرا اور باقی کا آدھا حسن صرف یوسف علیہ السلام کو ہی دے دیا۔ الحمدللہ، یہ ہے حسن یوسف۔ مصر کے بادشاہ کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر ان کی دیوانی ہو گئی اور ان پر فدا ہو گئی، اور اس کے بعد بادشاہ کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالنے لگی، اور ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں اکیلے میں بلایا اور کمرے کے سارے کھڑکی دروازے اس نے بند کر دیے اور کہنے لگی، آئیے یوسف، یہ زیب و زینت میں نے آپ کے لیے ہی کی ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے پناہ مانگی اور کہنے لگے، یہ ناممکن ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح رکھا ہے اور میں اسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری نہیں کر سکتا، یہ ایک بہت ہی بڑا ظلم ہوگا۔ زلیخا کے بار بار ضد کرنے پر حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگی اور زلیخا بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگی اور پیچھے سے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا زور سے پکڑ لیا اور کرتے کو پھاڑ دیا۔ اتنے میں دروازہ باہر سے کھلا اور عزیز مصر وہاں پہنچے۔ بادشاہ کو وہاں دیکھ کر زلیخا گھبرا گئی اور کہنے لگی اس غلام کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا جو آپ کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرے؟ ایسے غلام کو تو بہت ہی بڑی سزا ملنی چاہیے اور اسے کال کوٹری میں بند کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے، میں بے گناہ ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، نہ ہی کوئی برائی کا ارادہ کیا،
बल्कि यही मुझे बहला फुसला रही थी और इन्होंने ही मुझे बंद कमरे में अकेले में बुलाया। इतने में एक समझदार बूढ़ी औरत वहां खड़ी थी। वो मशवरा देने लगी, अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता आगे से फटा है तो इसका मतलब है कि जुलेखा सच्ची है, और अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फटा है तो इसका मतलब है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच कह रहे हैं, वो बेगुनाह हैं। और जब बादशाह ने देखा कि कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो वो कहने लगा, ये औरतों की चालबाजी है। इसके बाद बादशाह कहने लगा, यूसुफ तुम इस गुनाह को भूल जाओ और बात को यही खत्म कर दो। और अपनी बीवी जुलेखा से कहने लगा, तुम भी अपने गुनाहों से तौबा करो। और इस तरह बादशाह ने इस बात को यहीं दबाने की कोशिश करी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने महल में ही रखा। फिर ये बात पूरे शहर में फैल चुकी थी। धीरे धीरे सब बातें बनाने लगे, औरतें बातें बनाने लगी कि बादशाह की बीवी तो महल के गुलाम को ही बहलाने फुसलाने में लगी रहती है। और जब ये सारी बातें जुलेखा तक पहुंची तो उसने अपने महल में एक बहुत ही शानदार दावत रखी। इस तरह जुलेखा ने शहर की सारी औरतों को दावत दी और सबके सामने फल रख दिए। इसके बाद जुलेखा ने सभी औरतों को फल काटने के लिए छुरियां दी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दावत में पेश होने का हुक्म दिया। और जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दावत में तशरीफ लाए तो सारी औरतें देखकर हैरान रह गई और फल काटने के बजाय बल्कि अपनी उंगलियां काट ली। और उन औरतों को उंगली कटने का जरा भी एहसास ना हुआ और सारी की सारी औरतें बोलने लगी, ये कोई इंसान तो नहीं, बेशक ही ये कोई फरिश्ता है। इसके बाद जुलेखा कहने लगी, यही है वो गुलाम जिसके लिए तुम मुझे ताने मारती थी। इसके बाद शहर की सारी औरतें, जो भी अमीर औरतें थी, वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दीवानी हो गई और चाहत रखने लगी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी उनसे मोहब्बत करें। इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सभी औरतों की बेहयाई वाली बातों से परेशान हो गए और उन्होंने अल्लाह पाक से दुआ की, या अल्लाह, मेरी ऐसी जिंदगी से बेहतर तो जेल खाना है, मुझे इन औरतों की बेहयाई वाली बातों से दूर कर दे। धीरे धीरे ये बातें पूरे शहर में फैलने लगी। इसके बाद जुलेखा अपने शौहर के पास गई और कहने लगी, ये मामला तो बढ़ता ही जा रहा है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। और इसके बाद बादशाह ने फैसला किया कि अपने घर की इज्जत बचाने के लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डलवा दिया जाए। और इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को झूठा इल्जाम लगाकर कैद खाने में डलवा दिया गया। कैद खाने के लोग जान चुके थे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नेक इंसान है। कैद खाने में दो लोगों ने ख्वाब देखा और ख्वाब की ताबीर जानने के लिए वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए। उनमें से एक ने कहा कि मैंने अपने आप को ख्वाब में शराब निकालते हुए देखा है, और दूसरे ने कहा कि मैंने देखा अपने सर पर मैं रोटियां उठाए हुए हूँ और उन्हें रोटियों को परिंदे आ जाकर खा रहे हैं। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमें इन ख्वाबों की ताबीर बताएं। इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि ये दीन की दावत देने का एक बेहतरीन मौका है। उन्होंने सबको अल्लाह की इबादत करने की दावत दी और इसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि मैं तुम सबको ये भी बता सकता हूँ कि आज तुम सबको कैद खाने में कौन सा खाना दिया जाएगा। ये इल्म अल्लाह ने मुझे दिया है। इसके बाद जो खाना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया था वही खाना सभी कैदियों को दिया गया और ये सब देखकर सारे कैदी हैरान हो गए और उनका यकीन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर और भी बढ़ गया। इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताई कि तुम में से एक तो अपने बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर हो जाएगा और दूसरे को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा और परिंदे उसका सर नोच नोच कर खाएंगे। ताबीर सुनकर एक कैदी कहने लगा कि मैंने तो ये ख्वाब देखा ही नहीं। इस पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि ये अल्लाह का फैसला है और इस पर कोई तब्दील नहीं हो सकती। और जो दूसरा था उससे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने बादशाह से मेरा जिक्र जरूर करना।
مگر اللہ کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی کہ اللہ کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی سفارش بادشاہ سے لگوانی چاہی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ سے فوراً معافی مانگی۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ مگر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی سزا آگے بڑھا دی گئی اور خواب کی تعبیر ویسے ہی پوری ہوئی جیسی حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی۔ ایک کو شراب پلانے کے لیے مقرر کر دیا گیا اور دوسرے کو سولی پر چڑھا دیا گیا، لیکن جس کو بادشاہ کو شراب پلانے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہ یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا ہی بھول گیا، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو 7 سالوں تک قید خانے میں گزارنے پڑے، اور کسی کو یہ خبر نہیں تھی کہ یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہیں۔ کوئی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکالنے والا نہیں تھا۔ اس کے بعد ایک دن بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اور اس کے بعد بادشاہ کہنے لگا، میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی تازی فروا گائیں ہیں اور انہیں 7 پتلی دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں ہری ہری، اور 7 بالکل خشک۔ یہ خواب بادشاہ کو لگاتار آتا رہا۔ اس خواب نے بادشاہ کو پریشان کر دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے بڑے بڑے درباریوں اور خواب کی تعبیر بتانے والوں کو بلایا، اور شہر کے بڑے بڑے خواب کی تعبیر بتانے والوں نے خواب کی تعبیر جاننے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اس کام میں ناکامیاب رہے، اور بادشاہ سے یہ کہہ دیا کہ یہ تو معمولی سے خواب ہیں جو انسان کو پریشان کرنے کے لیے آتے ہیں، مگر پھر بھی بادشاہ کو ایسے خواب روز آتے رہے۔ پھر شراب پلانے والے قیدی کو اچانک حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے، اور وہ سوچنے لگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا جائے۔ اس کے بعد اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بادشاہ کو بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے بعد شراب پلانے والے قیدی کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا اور خواب کی تعبیر بتانے کے لیے کہا گیا۔ شراب پلانے والا قیدی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بادشاہ کے خواب کے بارے میں بتایا، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کی اور کہا، آنے والے 7 سالوں میں بہت زیادہ بارش کی جائے گی، اور ان 7 سالوں میں فصل اچھی ہوگی۔ ان 7 سالوں میں تم خوب گیہوں بویا کرنا، اور گیہوں کی فصل کو چھلکوں سمیت ہی رکھ دینا۔ اس کے 7 سال بعد بہت مشکل کے دن آئیں گے، ان 7 سالوں میں تم ان گیہوں کو استعمال کرنا۔ اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف خواب کی تعبیر بتائی بلکہ اس کا علاج بھی بتایا۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہا کرنے کا حکم دیا، لیکن باہر آنے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ وہ کسی کا احسان نہیں چاہتے تھے بلکہ اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام فرمانے لگے کہ اپنے بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کی حقیقت کیا ہے جنہوں نے پھل کاٹتے سمے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اس کے بعد شراب پلانے والا قیدی واپس محل میں آیا اور بادشاہ کو ساری بات بتائی۔ یوسف علیہ السلام کا جواب سن کر بادشاہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگا کہ کوئی کیسے 7 سال تک جیل میں رہ کر بھی یہاں آنے سے انکار کر رہا ہے، صرف اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے۔ اس کے بعد بادشاہ نے ساری عورتوں کو بلوایا اور واقعے کی حقیقت جاننی چاہیے۔ اس کے بعد ساری عورتیں کہنے لگی کہ ہم نے اپنی اپنی اور سے اسے پھسلانا چاہا مگر اس میں کوئی برائی نہ پائی۔ زلیخا نے بھی اپنا سچ قبول کر لیا کہ اسی نے یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کری تھی، اور اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت بادشاہ کی نظر میں اور بھی بڑھ گئی۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلایا جائے، کیونکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ خاص کاموں کے لیے مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام دربار میں آئے تو بادشاہ کہنے لگا، آج سے آپ ہمارے عزت دار اور ایماندار شخص ہیں۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے۔
کیونکہ میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ اور بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا مکمل اختیار دے دیا۔ اور ایک وقت ایسا آیا جب بادشاہ کے لیے یوسف علیہ السلام سے زیادہ بھروسے مند اور عزیز کوئی نہیں تھا، اور اس طرح ملک کے تمام معاملات حضرت یوسف علیہ السلام کے اختیار میں آ گئے، اور خیر و برکت کے 7 سال شروع ہو گئے۔ اور ان 7 سالوں میں یوسف علیہ السلام نے خوب فصل اگوائی، یعنی کہ خوب فصل اگوانے کا حکم دیا، اور فصل کو چھلکوں سمیت محفوظ کروا دیا۔ اور اس کے بعد قحط کے 7 سال شروع ہو گئے، اور مصر کے قریبی ملک قحط کی چپیٹ میں آنے لگے۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے 7 سالوں تک گیہوں بچا کر رکھے تھے، تو قریبی ملک کے لوگ مصر میں آنے لگے تھے۔ فلسطین میں بھی قحط کی وجہ سے فصل ہونا بند ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں تک بھی قحط کے اثرات پہنچ چکے تھے، اور ان تک یہ خبر پہنچی کہ مصر میں گیہوں پرانے بھاؤ میں ہی دیے جا رہے ہیں۔ اسی لیے فلسطین کے علاقے کے لوگ کئی قافلے مصر کی طرف نکل دیے۔ یوسف علیہ السلام لوگوں کو پرانے دام میں گیہوں دیتے تھے، مگر ان کا قاعدہ یہ تھا، ہر انسان کو اتنا ہی گیہوں دیا جاتا تھا جتنا کہ اس کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے جسے بھی گیہوں لینا ہوتا تھا وہ پورے پریوار کے ساتھ گیہوں لینے جاتا تھا۔ اور اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے بھائیوں نے مصر جانے کا ارادہ کر لیا تاکہ اپنے گھر کے لیے گیہوں لا سکے۔ اور جب یوسف علیہ السلام کے بھائی گیہوں لانے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، مگر یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے، کیونکہ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جس بھائی کو انہوں نے کنویں میں گرایا تھا وہ بھائی آج مصر کا سب سے بڑا شخصیت والا انسان بن چکا ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی خوب خاطرداری کری، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے بارے میں پوچھنے لگے، اور کسی بہانے سے یہ بھی پوچھنے لگے کہ کیا ان کا اور بھی کوئی بھائی ہے۔ اس پر بھائیوں نے جواب دیا کہ ان کا ایک چھوٹا بھائی اور ہے، بنیامین، مگر ہمارے والد بنیامین کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے بنیامین ہمارے ساتھ نہیں آئے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے 1 سال کا گیہوں اپنے بھائیوں کو دے دیا، مگر یہ شرط رکھی کہ اگلی سال وہ جب آئیں تو بنیامین کو ضرور ساتھ لائیں۔ یوسف علیہ السلام نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ وہ اپنے چھوٹے بھائی سے ملنا چاہتے تھے۔ اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے گیہوں کے بدلے میں جو رقم انہیں دی تھی، اس رقم کو یوسف علیہ السلام نے حکم دے کر واپس انہی کے سامان میں رکھوا دیا، تاکہ اگر وہ اگلے سال پھر سے گیہوں خریدنے آئے اور ان کے پاس رقم نہ ہو تو وہ یہ رقم استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر اگلی سال ان کے پاس گیہوں خریدنے کے لیے رقم ہوگی تو وہ بنیامین کو ساتھ لے کر ضرور آئیں گے۔ گھر پہنچنے کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ اگلی بار سے ہمیں گیہوں تبھی ملے گا جب ہم بنیامین کو ساتھ لے کر جائیں گے، مگر یعقوب علیہ السلام کو ان کی اس بات پر یقین نہیں ہوا۔ اور پھر جب انہوں نے گیہوں کی پوٹلیاں کھولی تو گیہوں کی پوٹلیوں میں اپنے پیسے واپس رکھے ہوئے پائے، اور انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو خوب منانے کی کوشش کی۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں بنیامین کو تب تک تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کی قسم نہیں کھاتے کہ بنیامین کو تم حفاظت کے ساتھ واپس یہاں لاؤ گے۔ اور اس کے بعد سارے بھائیوں نے اللہ کی قسم کھائی کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو حفاظت کے ساتھ اپنے ساتھ واپس لے کر آئیں گے۔ جب 1 سال بعد سارے بھائی مل کر پھر سے مصر کی طرف جانے لگے تو ان کے ابا جان انہیں یہ نصیحت دینے لگے، اے میرے بیٹوں، تم سبھی 11 بھائی ہو، اور تم اگر ایک ساتھ یہاں سے نکلو گے تو تمہیں نظر لگ جائے گی۔ اس طرح ایک ساتھ 11 نوجوانوں کو ایک ساتھ دیکھ کر کوئی بھی تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اسی لیے تم سبھی الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا
ताकि तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। और जब सारे भाई मिस्र पहुंच गए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी फिर से बहुत ज्यादा खिदमत की और बिन्यामीन को अकेले में बुलाकर गले से लगा लिया और कहा कि वो उनके बड़े भाई यूसुफ हैं। और इसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे भाई को अपने पास रोकने की तरकीब लगाई और उन्होंने अपने भाई के सामान में पानी पीने का प्याला रख दिया। और जब सब जाने लगे तो मिस्र के सैनिकों ने उन्हें रोका, ये कहकर कि शाही प्याला कहीं गुम हो गया है, इसीलिए तलाशी लेनी होगी। इसके बाद सारे भाई कहने लगे, अल्लाह की कसम हम चोर नहीं हैं। इसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके सामान की तलाशी करवाई और फिर बिन्यामीन के सामान में शाही प्याला मिल गया। सारे भाई कहने लगे कि अगर इसने चोरी की है तो कोई बात नहीं, इसका भाई यूसुफ भी एक चोर था। ये बात सुनकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत बुरा लगा कि इतने सालों बाद भी उनके भाइयों के दिल में उनके लिए जरा भी नरमी नहीं है। इसके बाद इस बात को यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में ही रख लिया। इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के आगे गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे, ए अजीज़े मिस्र, इसके अब्बा जान एक बूढ़े और उम्र दराज शख्स हैं, अगर आप चाहें तो हम में से किसी को यहाँ रख सकते हैं। इसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, जिसने जुर्म किया है उसी को यहाँ रखा जाएगा। उसूलों के मुताबिक ये मुनासिब नहीं होगा कि हम किसी और को यहाँ रखें। इसके बाद सारे भाई परेशान हो गए और सोचने लगे कि हम अपने अब्बा के सामने बिन्यामीन के बिना कैसे जाएंगे, क्योंकि हमने तो अल्लाह की कसम खाई है कि हम बिन्यामीन को हिफाजत के साथ वापस यहाँ लाएंगे। उनमें से एक भाई लावी कहने लगा, हम पहले ही यूसुफ की वजह से अब्बा जान को तकलीफ दे चुके हैं, अब मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं अब्बा जान को अपनी शक्ल दिखाऊं। बिन्यामीन के बगैर जाना मुझे मुनासिब नहीं, इसीलिए मैं वापस नहीं जाऊंगा और मैं यहीं रहूंगा। इसके बाद सारे भाई वापस लौट गए और सारी बात अब्बा जान को बताई, मगर फिर से याकूब अलैहिस्सलाम को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि पहले भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को खोने से उन्हें बहुत तकलीफ पहुंची थी। याकूब अलैहिस्सलाम ने 40 सालों तक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से दूर रहने का गम सहा और अब बिन्यामीन की जुदाई सहना उनके लिए बहुत ही मुश्किल काम था, मगर उन्होंने सब्र किया। मगर वो रो रो कर परेशान हो चुके थे और उनकी आंखें खराब हो चुकी थी। इसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा, मेरे बच्चों, तुम वापस से मिस्र जाओ और अजीज़े मिस्र से गुजारिश करो, बेशक अल्लाह तुम्हारे साथ है। इसके बाद सारे भाई वापस से मिस्र की ओर चल दिए। मिस्र जाकर सारे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और कहने लगे, ए अजीज़े मिस्र, आप हमारे भाई को छोड़ दीजिए। हमारे अब्बा जान एक उम्र दराज इंसान है और वो बिन्यामीन के बगैर रो रो कर अपना बुरा हाल बना चुके हैं और इसीलिए हम बिन्यामीन को अपने साथ वापस लेने आए हैं। आपसे गुजारिश है कि आप बिन्यामीन को हमारे साथ भेज दें। इसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, बताओ तुमने यूसुफ के साथ क्या किया। इसके बाद धीरे धीरे सारे भाई समझ गए कि अजीज़े मिस्र और कोई नहीं बल्कि उनका छोटा भाई यूसुफ है, जिसे उन्होंने पीट पीट कर कुएं में धकेल दिया था और वो अपनी इस गलती पर काफी शर्मिंदा हुए। इसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि ये अल्लाह की रहमत हुई मुझ पर जो मुझे अपने छोटे भाई से मिलवाया, और बेशक ही सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी चले जाने की खबर दी। इसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा दुखी हुए और उन्हें तकलीफ हुई। इसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता अपने भाइयों को दिया और कहा कि ये कुर्ता अब्बा जान की आंखों पर रख देना, इससे उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। और ये भी कहा कि अपने सारे खानदान के साथ मेरे पास वापस आओ। इसके बाद सारे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर अपने घर वापस लौट गए और कुर्ते को लेकर
اپنے ابا جان کی آنکھوں پر رکھ دیا، جس سے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی، اور انہوں نے یہ بھی خبر دی کہ یوسف علیہ السلام ابھی زندہ ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کی خبر سن کر یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے، اور انہوں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ یا اللہ، تو بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ہم سب تیرے شکر گزار ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دھکیلا تھا تو انہوں نے سوچا تھا کہ اس کے بعد توبہ کر لیں گے، مگر ان 40 سالوں میں انہوں نے توبہ نہیں کی۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی گناہ کی معافی اللہ پاک سے مانگی، اور پھر وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ مصر کی طرف چلے گئے، اور وہاں جا کر یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے مل کر بہت زیادہ خوش ہوئے اور انہیں گلے سے لگا لیا۔ اور 40 سالوں کے بعد اللہ پاک نے یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی زندگی میں یہ خوبصورت پل دیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور والدہ کو سنگھاسن کی کرسی پر بیٹھا دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی اور سبھی خاندان والے انہیں سجدہ کرنے لگے، اور اس طرح اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کی بچپن کی خواب کی تعبیر کو پورا کیا۔ تو دوستوں، یہ تھے یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کچھ اہم حصے۔ آگے کا قصہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ زلیخا کے ساتھ آخر میں کیا ہوا، اور اگلی ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد اپلوڈ ہوگی۔ دوستوں، اگر آج آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، اور کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھیں، اور ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔